اور اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام دہشت گردی کے واقعے کے بعد سنتاس معاہدہ ختم کرنے کا کہا۔ پانی روکنے کی دھمکی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر پانی روکا گیا تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں ہماری فوج ایئر فورس بالکل تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھارت کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، سنتاس معاہدہ مان لے، اگر خلاف ورزی کرے گا تو تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی مودی کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، لیکن معاہدے پر عمل درآمد پاکستان اور بھارتی عوام کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا آدھی سے زائد دہشت گردی کارروائیوں میں بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف اپنے ساتھ ساتھ بھارتی عوام کا بھی مقدمہ لڑ سکتے ہیں۔ خطے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف دینے کا اعلان کرتے ہوئے 75 سال سے زائد عمر کے پینشنرز کو کسی بھی ٹیکس سے مستثنی قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف دیں گے۔ 6 سے 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس شرح مزید کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس لگایا، تاہم 75 سال سے زائد عمر کے پینشنرز کسی بھی ٹیکس سے مستثنی ہیں۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ درآمدی سولر پینلز پر ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کر دیا۔ ای وی پالیسی پر مشاورت جاری ہے۔ صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، کاروباری ماحول میں بہتری لا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے کسانوں کو قرض دینے کے لیے پروگرام بنایا ہے۔ پروگرام کے تحت کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ بانی نے حکم دیا تو 1 منٹ بھی اسمبلی ختم کر دوں گا۔ صوبے کے بجٹ کو پانی پی ٹی آئی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ صوبائی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا بجٹ پاس کرانا ہماری آئینی مجبوری ہے۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح بجٹ پاس نہ ہو اور وہ ایمرجنسی لگا دیں، لیکن ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بجٹ میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو صرف 18 دنوں کی تنخواہوں کے پیسے تھے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ جو بجٹ ہم منظور کر رہے ہیں اس میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق تبدیلیاں کریں گے۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوگی بجٹ پر ان سے رہنمائی لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا ملک میں 2 اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کے بعد فیصلہ سازوں اور قابض مافیا نے آئین توڑا اور یہ آئین توڑنے والوں کی بھول ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا 18 فروری سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا، ہم سے ہماری پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ کراچی کے لیے 254 ارب روپے مختص کیے گئے، یہ رقم بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ایوان میں سب سے زیادہ تنخواہ اسپیکر کی ہے۔ اسپیکر کی تنخواہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی جج کی تنخواہ کا 10% ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کم سے کم تنخواہ 42,000 ہونی چاہیے۔ اگلے ماہ اس معاملے کو فائنل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ والے دن اپوزیشن نے شور شرابہ اور ہنگامہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ کرنے پر اسپیکر نے سب کو اجلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ اسپیکر کے پاس اختیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ جب تک پارٹی لیڈرشپ چاہے گی وزیر اعلیٰ رہوں گا۔ اپوزیشن کی جانب سے کراچی کو نظر انداز کرنے کی بات کی گئی۔ کراچی میں امن و امان کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اپوزیشن تنقید کے بجائے صوبے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تقریر کے دوران حکومتی وزیر حنیف عباسی اور عطاء اللہ تارڑ سے پی ٹی آئی ارکان کی ہاتھا پائی کی کوشش، شدید تلخ کلامی ہوئی۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی اراکین پیپلز پارٹی اراکین کے سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اراکین کے درمیان شدید تکرار بھی ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اقبال آفریدی صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کرنے پر پی ٹی آئی اراکین نے احتجاج شروع کر دیا۔ اقبال آفریدی کی حکومتی ارکان سے ہاتھا پائی کی کوشش ہوئی۔ اسمبلی کا سیکیورٹی سٹاف درمیان میں آ گیا۔ اس موقع پر نثار جٹ، شفقت عباس اور عطاء اللہ تارڑ کے درمیان شدید تلخ کلامی ہو گئی۔
حنیف عباسی، آغا رفیع اللہ، امیر مقام، عطا تارڑ اور دیگر ارکان وزیر خزانہ کے پاس ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران شور شرابہ کرنے پر پی ٹی آئی ارکان کو ذہنی مریضوں کا ٹولہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی مریضوں کا ٹولہ ہے، ان میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں، یہ شور مچانے والی مشینیں ہیں، اگر یہ حرکتیں کریں گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، یہ جنرل فیض حمید کی پیداوار ہیں، اب شور کرنے والوں کو پوچھیں جنرل فیض کے علاوہ انہیں بانی پی ٹی آئی جانتا تھا؟ ان لوگوں نے سیکیورٹی سٹاف کو ماں بہن کی گالیاں دیں، اسٹاف سے پتہ کریں کس کس کو گالیاں دی گئی ہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے اپوزیشن ارکان کی طرف انگلی کر کے لوٹا لوٹا کہتے ہوئے کہا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کو دھوکہ دیں گے، یہ جھوٹے اور غدار ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کی تعلیم دشمنی سامنے آ گئی۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں اسکول بند کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار نے تعلیم دشمنی کرتے ہوئے غریب بچوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ بیشتر اسکول بند کر کے غریب بھارتی بچوں کے خواب چھینے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور شہر کا دورہ، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج اور نو تعمیر شدہ روٹ 47 کا بھی معائنہ کیا۔ سی بی ڈی روٹ 47 کو عام ٹریفک کے لیے مکمل فعال کر دیا گیا اور باقاعدہ طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر 912 میگا واٹ پر نصب سولر پینل سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ روٹ 47 پنجاب کے روشن اور پائیدار مستقبل کی جانب ایک نمایاں قدم ہے، یہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ پنجاب میں اسمارٹ ترقی کی داستان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لین دین اور ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام کے قیام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اکانومی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ڈیجیٹل پیمنٹس انوویشن اینڈ ایڈاپشن کمیٹی، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کمیٹی اور گورنمنٹ پیمنٹس کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کیش لیس نظام کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل لین دین کو عوام کے لیے کیش کی نسبت رضا اور آسان بنانے، ادائیگیوں کے ڈیجیٹل نظام راست کو وفاق سمیت تمام صوبوں میں قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل لین دین کا نظام قائم کرنا انتہائی اہم ہے۔ پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک اور کامیاب معیشتوں میں کیش لیس نظام کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بینکاری نظام کے تحت گردش کرنے والی رقوم کو حکومتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے سرمایہ کاری اور نجی شعبوں کے مابین لین دین کو کیش لیس بنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ کو اچھالا گیا، کراچی قابل رہائش شہر نہیں۔ اگر کراچی قابل رہائش شہر نہیں تو ملک بھر سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے سوال اٹھا دیا۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مانتے ہیں کراچی میں مسائل ہیں، مگر 3 کروڑ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح پانی مل رہا ہے، کراچی میں صفائی بھی ہو رہی ہے، کچرا بھی اٹھ رہا ہے اور لوگ کام پر بھی جا رہے ہیں۔ کراچی میں شدید گرمی اور بجلی کی بندش نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا کے مکین کہتے ہیں کہ بل تو ہزاروں روپے آ جاتے ہیں مگر بجلی آنے کا نام نہیں لیتی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کراچی عمر دورانی سے۔ جی عمر۔ بالکل، اس وقت میں لائنز ایریا کے مقام پر موجود ہوں جہاں کے الیکٹرک نے شہریوں کو دوہری اذیت کا شکار کیا ہوا ہے۔ بل تو ہزاروں روپے کے آتے ہیں لیکن بجلی میسر نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک شہری جن سے جانتے ہیں کہ الیکٹرک کے اوپر روزمرہ ٹی وی چینلز کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم پہ جسٹس گلزار احمد صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ الیکٹرک جو ہے ایک مافیا ہے اور کہ الیکٹرک کا کردار جو ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے کے ایسے لوگ ہیں، ہمارے حکمران ہیں، وہ اس چیز کے اوپر صرف باتیں کرتے ہیں، اسمبلیوں میں ہماری باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ایسا امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا کہ ایک عام شہری کو اس کی سہولت میسر ہو سکے۔ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ہے جو ٹائمنگ سے جاتی ہے، اس کے علاوہ جو لائٹ بند کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا
کہ لائٹ کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے ہم نہ نماز پڑھ سکتے نہ کچھ کر سکتے، کیونکہ جس دوران لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس دوران ہمیں پانی بھی میسر نہیں ہوتا۔ میں کے الیکٹرک کے سی او کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جناب مونس الوی صاحب، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ جی بالکل، 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ روزانہ کا معمول بن چکی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں رہنے والی خواتین، بچے اور بیمار مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ لائنز ایریا کے مکینوں کی جانب سے بجلی کی بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی مشرق وسطی میں جنگ میں شدت کی وجہ سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ۔ برنٹ خام تیل $80، WTI $76 فی بیرل سے تجاوز کر گیا، جبکہ عالمی گیس کی قیمت میں $3.9 فی MMBTU ہو گئی ہے۔ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق تیل مہنگا ہونے سے پاکستانی معیشت پر دباؤ بڑھے گا، پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ برنٹ قیمت $75 ہونے پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2.3 ارب، $80 پر 2 ارب، $85 پر 3.1 ارب، $90 فی بیرل ہونے پر 3.49 ارب ڈالر تک بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے اثرات پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی پڑنے لگے۔ ٹریڈنگ کے دوران 4000 سے زائد پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس میں 3856 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,16,167 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 17 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، ڈالر $283.87 کا ہو گیا۔ مونسون سسٹم کے تحت محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جون کو ملک کے بالائی علاقوں پر اثر انداز ہونے کے امکان ہے۔ 26 جون سے سسٹم سندھ پر اثر انداز ہونا شروع ہوگا۔ اس سسٹم کے تحت معتدل اور کہیں کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ جمعے سے کراچی میں بارشوں کا امکان ہے، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو بارش کا امکان زیادہ رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔